الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اتحاد اور اتفاق اس کے مفید ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یاد رکھیے اتحاد و اتفاق اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ کامیابی. غرض کامیابی ہے، غرض غلبہ ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، یہ غرض ہے. اور اتفاق و اتحاد یہ اس کا ایک سبب ہے اسباب میں سے. لیکن یاد رکھیے یہ تو اسباب میں سے ایک سبب ہے، حقیقتاً کامیابی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، غلبہ عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، نقصانات سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غلبہ تمہیں تب ہوگا جب تم مخلص مومن بنو گے. غلبہ تب ہوگا جب تم مخلص مومن بنو گے. اب اتحاد یہ بھی ایک سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. وہ اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے، اور وہ اسباب کا محتاج بھی نہیں، بغیر سبب کے بھی وہ عطا فرما سکتا ہے. اور اس کے لیے کئی مثالیں میں ذرا مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. تو اتحاد و اتفاق یہ واقعی یہ کامیابی اور غلبہ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن اس سے بھی جو بڑا سبب جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہے مومن بن جانا. اور وہ مومن کیا ہے؟ الحمدللہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. عقیدہ اہل سنت و جماعت آج ہی میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر ساوی دیکھ رہا تھا، تو علامہ ساوی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ اہل سنت ہے نا، یہ خارجہ من بین فرس و دم لبنا خالصا صادقا للشاربین. عقیدہ اہل سنت کو خارجہ من فرس و دم لبنا خالصا صادقا للشاربین، یہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے وہ نکال دیا. اب یہ دیکھیے عقیدہ اہل سنت لبناً خالصاً ہے. ادھر ادھر بد عقیدگی فرس و دم ہے. فرس گوبر، دم خون، خون بھی پلید، گوبر بھی پلید. اور یاد رکھیے دودھ اتنا حساس ہے کہ اس میں اگر ایک قطرہ گندگی کا پڑ جائے تو دودھ خراب ہو جائے. دودھ
اللہ اکبر. ہم اتحاد کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ایک مثال بڑی شاندار ہمارے ایک ساتھی نے دی تھی. قیمتیں ایک اینٹ کچھ نہیں ہوتی، جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو وہ ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے، لیکن وہ اینٹیں بھی تو ساری اول کی ہونا. اگر اول کی اینٹوں کے سارا سوم بھی یہ اول کی اینٹیں، یہی تو اہل سنت. یقین جانیے، ہمیں علامہ اسد صاحب جب مناظرے کرتے تھے، میں جامعہ امینیہ میں 11 سال پڑھاتا رہا. جب مناظرے میں یہ فتح حاصل کرتے تھے، ہم ان کو سلام پیش کرتے تھے، تعریفیں کرتے تھے. جب میں نے جہاں حدیث پاک پڑھانا شروع کیا، اس وقت تک بھی میرے طالب علم گواہ ہیں، میں ان کی تعریفیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ باطل کو شکست دے رہے ہیں. لیکن اب اسی محرم میں جنگ میں گیا. جنگ کے سونیوں نے کہا جی یہ کیا ہوا، سپاہی صحابہ کا جلسہ تھا. اس سے نا یہ تھوڑی سی دل شکنی ہوتی ہے. بے شک یہاں کہا گیا ہے کہ پرانی باتیں یاد نہ کرو، لیکن یہ تو ہم کہنے کا حق رکھتے ہیں نا کہ پرانی ادائیں پھر دوہراؤ بھی نہیں. اگر پرانی باتوں کا ذکر نہیں کرنا تو پھر پرانی باتیں دہرانا بھی نہیں. اور اگر آپ اہل سنت و جماعت کی قیادت کریں گے تو اہل سنت و جماعت کو آپ کے پیچھے. میں حضرت صاحب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضیاء القاسمی کا بیٹا ضیاء القاسمی جو نامراد رسول اللہ علیہ السلام کا گستاخ تھا، تو حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ کے لیے کیا کہتا تھا؟ حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ کے لیے وہ لفظ وہ استعمال کرتا تھا جو مسلمانوں والے لفظ بھی نہیں ہے. اور اس کے بیٹے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ ہمیں شکوہ ہوتا ہے. حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ جب فیصل آباد میں تشریف لائے تھے تو کتنا اتحاد و اتفاق تھا. اگر ان کو فیصل آباد میں غلبہ ملا ہے تو ان کے کامل مومن ہونے کی وجہ سے ملا. ابھی فرما رہے تھے علامہ صاحب کہ سن 49 میں حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ لال پور میں تشریف لائے اور آپ کے پیر زادے تھے، پیر ظہور الحق صاحب آپ کے پیر کے صاحبزادے تھے، اور وہ دیوبندیوں کے لیے وہابیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے. تو حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے پیر زادے کو چھوڑ دیا، اپنے پیر زادے کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کہا کہ تو اگر پیر کے بیٹے سے میں نہیں ملوں گا تو پھر میرا ساتھی کون ہوگا. یہی تو یہی میں عرض کر رہا ہوں
کہ اگر پھر سن 53 میں جب مرزائیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت چلی تھی تو صرف 4 سال ہوئے تھے نا حضرت کو، اور 4 سال میں کیا مضبوطی ہوتی ہے، لیکن 4 سال کے بعد سن 53 میں جب سارے سنی شیعہ سارے مرزائیوں کے خلاف اٹھے تو حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ اس سٹیج پر نہیں تشریف لے گا۔ اگر حضرت صاحب تشریف لے جاتے نا تو آپ کو بہت بڑی کرسی ملتی، لیکن آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے، اور جو آپ کے خواص تھے آپ کو کہتے تھے حضرت ایسے تو ہم بدنام ہو جائیں گے، لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ ہم بک گئے ہیں مرزائیوں کے ہاں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر اہل سنت کا سٹیج ہو تو فقیر حاضر ہے، اور باطل کا سٹیج قرآن کریم میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں، انصار کا ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، ان کے ایک آدمی طعیمہ اس نے چوری کر لی اپنے پڑوسی کی، زرہ چوری کر لی اور آٹے کی بوری میں چھپائی، جا کر ایک یہودی کے گھر میں رکھی۔ یہودی کے گھر میں جب وہ رکھی گئی نا تو شک پڑ گیا کہ طعیمہ نے چوری کیا۔ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں چوری کی۔ تو وہ بوری جو آٹے والی تھی اس میں سوراخ تھا، آٹا گرتا گرتا یہودی کے گھر تک پہنچ گیا۔ اب یہودی کے گھر سے وہ برآمد ہو گئی۔ یہودی کہتا ہے جی یہ تو میرے گھر، میں نے تو چوری نہیں کی، یہ تو تمہارا مسلمان میرے گھر میں رکھا۔ تو اب وہ اس مسلمان کے جو برادری تھی نا انہوں نے آپس میں اتحاد کیا کہ اگر اپنے مسلمان کو چور بننے سے بچا لیں اور یہودی بدنام ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ یہ اتحاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ آپ فیصلہ اس کے مطابق کریں جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا۔ تو جھوٹ پر اتحاد ہو، جھوٹوں کا اتحاد ہو تو وہ قوت نہیں بنتا۔ مومنین کا اتحاد ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کرے مومنین کا اتحاد ہو، ہم تو اس سے خوش ہیں۔ وآخر دعوانا